أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جن صحابہ کو خاص طور پر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، جہاں سے صحابہ پر کلام کرنا لوگوں نے شروع کیا، ان میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما و ارضاہما ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کا یہ اتفاق ہے کہ آپ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. مسلمانوں کی جو حکومتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے وہ بادشاہ ہیں جو انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت چلائی. 20 سال انہوں نے حکومت کی بحیثیت بادشاہ، بحیثیت خلیفہ، اور 20 سال وہ مختلف گورنروں کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں گورنر کے پوسٹ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے. آئیے آج اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں جانتے ہیں. اس صحابی کی فضیلت اور خصوصیت کہ آپ کی بہن ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں. تو اس طریقے سے چونکہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، لہذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ماموں بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو اس وقت ان کو لکھنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. تو وہ صحابہ جو قرآن کریم کے لکھنے والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا حکم دیا. آپ نے بہت ساری حدیثوں کی روایت کی. فتح مکہ کے بعد جنگ حنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب
عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے تو اور ان کو اسلام کی دعوت کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، بردبار، یعنی غصے کو پی جانے والے اور زبردست طاقتور بادشاہ اور بڑی حکمت اور تدبیر میں بڑے ماہر اور عربی زبان کے بڑے ماہر، بڑی سخاوت کرنے والے، سختی کی جگہ سختی کرنے والے اور بردباری اور معاف کرنے کی جگہ معاف کرنے والے. لیکن بردباری اور غصے کو پی جانا ان کی بعض خصوصی صفت بتائی گئی ہے. قبیصہ بن جابر کہتے ہیں میں معاویہ کے ساتھ رہا، میں نے ان کے جیسا بردبار اور نادانی سے بہت دور رہنے والے کسی کو میں نے نہیں دیکھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے تاریخ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا، لیکن میرے والد ابو سفیان بڑے سخت تھے اور مکے کے وہ سردار تھے، تو مجھے اسلام کا اظہار کرنے سے مجھے میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے میں چھپا کر رکھا. اور الحمدللہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ اسلام کا اعتراف اور اعلان کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ یعنی دین میں آپ کے علم کی گواہی دی. عبداللہ ابن ابی ملیکہ ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت نماز وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام انہوں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو گئے اور عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ میرے آقا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ جانتے ہیں. اس حدیث کو بخاری نے روایت کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور ایسی نماز یعنی عصر کے بعد لوگ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے دیکھا کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، کوئی سنت نماز نہیں. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا یہ جو عورتیں بناوٹی بال اپنے بال کے ساتھ جوڑتی ہیں، جی ایسے بال کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم لوگوں میں پھیل رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ عورتیں جو مصنوعی بال کو اپنے بال کے ساتھ ملا کر اپنا بال بڑا بتانے کے لیے کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آزمائش کی پہلی کڑی ہیں، امتحان کی پہلی کڑی ہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ پر کلام کرتا ہے، تانا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سارے صحابہ کو کلام کر رہا ہے، سارے صحابہ پر تان و تشنیع کر رہا ہے. کہتے ہیں فَمَنْ رَأَيْنَاهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ شَذْرًا اتَّهَمْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ. اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ معاویہ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ہم سارے صحابہ کے بارے میں اسے متہم ٹھہرائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ سارے صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں جی نعوذ باللہ کھوٹ ہے اور اس کے دل میں برائی ہے. ابو اسحاق بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تھے اور ان کے جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے. مسند احمد کی روایت ہے
اور ابن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شواہد میں یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو لکھنا سکھا، حساب و کتاب سکھا اور عذاب سے بچا لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگ روم اور ایران کے بادشاہ کے بارے میں قیصر و کسریٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی چالاکی اور ہوشیاری کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس معاویہ موجود ہیں، معاویہ جیسے چالاک اور معاویہ جیسے ہوشیار تمہارے پاس موجود ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اگر نہ ہوتی، اگر ان کے اندر اسلام دین کا جذبہ خلوص نہ ہوتا، تو اتنی ساری جو قربانیاں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ممالک کا فتح کیا، اسی وجہ سے 20 سال تک وہ خلفاء راشدین کے زمانے میں گورنر کی حیثیت سے رہے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، تم میں سے کون افضل ہے، دونوں میں سے کون افضل ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ عمر بن عبدالعزیز جانتے ہوں گے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے ایک خلیفہ، بڑے انصاف پسند، جنہوں نے سارے ظلم کو واپس کیا، لوگوں پر جو ظلم ہوا تھا، ان سارے ظلم سے جو چیزیں چھینی گئی تھی لوگوں سے، ان ساری چیزوں کو واپس کیا۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وہاں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ب1000 مرہ۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، وہ غبار جو معاویہ کے ناک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوا، آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں جو غبار داخل ہوا، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں سے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ کیوں؟ صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ سب سے بہتر دل اگر کسی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے چنا، رحمت للعالمین بنایا۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس کے دل سب سے اچھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کو چنا جو صحابہ تھے، جن کے دل سب سے اچھے تھے، سب سے بہترین، ان کے دلوں ان کو چنا، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، ابو اسامہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، حماد بن اسامہ، ان سے پوچھا جاتا ہے کون افضل ہیں، معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کسی کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا، کسی کا مقارنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر، ادنا سے ادنا صحابی، ایک مرتبہ یزید بن ابی زیاد ایک گورنر تھا، یا حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ فضالت بن عبید ایک صحابی تھے۔ فضالت بن عبید آئے تو حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا اور بڑا بے ادب، کئی علماء کو اس نے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ثقیف کے قبیلے میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ظالم آئے گا، اور وہ ظالم کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو جو باتیں بتائیں وہ ساری کی ساری صحیح ہوئی۔ اس کا مطلب احادیث کی صحت، اور یہ کہ جو بھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اس کی بڑی دلیل ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس فضالت بن عبید آتے ہیں تو کہتا ہے حجاج انک من حسالتی اصحاب محمد، ارے تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کچرے میں سے ہو۔ حسالہ مطلب بالکل یعنی جو جس کا کوئی مقام نہیں، یعنی بالکل حقیر، ایسی چیز
फज़ालत इब्न उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कोई कचरा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कोई कचरा नहीं, कचरा बाद में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जी कचरे के जैसे लोग नहीं है, बल्कि जो भी हैं उनका मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु फरमाया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वफात पाए, मालूम होगा आपको कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के लिए जब निकल रहे थे, खवारिज अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम एक खारिजी ने आपको कत्ल किया, शहीद हो गए। और आपने अपने बेटे हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह पर खलीफा बनाया। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने खिलाफत की। और उलमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी नबूवत के तरीके पर, उसमें हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये 6 महीना भी दाखिल है, ये 6 महीना भी दाखिल है। तो इसके हिसाब से हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5वें खलीफा राशिद बनते हैं, 5वें खलीफा राशिद बनते हैं। 6 महीना देखते हैं हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखते हैं कि ये कूफा वाले, ये इराक वाले जो जबान से दावा कर रहे हैं मोहब्बत का, आले बैत की मोहब्बत का, और उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला को इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनकी किताबों में मौजूद है, ये उनकी किताबों में मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि तुम जैसा बदतरीन जी रियाया मैंने नहीं देखा, बदतरीन रियाया मैंने नहीं देखा। लोग उनसे पूछा गया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसी हुकूमत किए, कैसे उन्होंने खिलाफत का जमाना उनका कैसा गुजरा? तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, उमर के रियाया हम जैसे लोग थे और मेरे रियाया तुम जैसे लोग हो। जी इस तरीके से बड़ी मिसालें मिलती हैं। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये लोग इस लायक नहीं है कि मैं रहूं, और देखा कि उम्मत बटी हुई है। सीरिया में, दमस्कस में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत है, और इधर इराक और मक्का मदीना में अली रज़ी अल्लाह हसन इब्न अली की हुकूमत है। तो हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खत लिखा मुआविया को कि आइए मैं जो है हुकूमत आपके हवाले करने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं चाहता कि उम्मत के दरमियान इस किस्म का इख्तिलाफ रहे। और आपको मालूम होना चाहिए कि सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़कर अपने बेटे हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में लेकर कहते हैं, लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसन इब्न अली नवासे मौजूद हैं। कहा, अय्युहन नास, लोगों, इन इब्नी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा बड़ा सरदार है, बड़ा आदमी है, सय्यद बड़ा आदमी है, बड़ा सरदार है। सयुस्लिहुल्लाहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला इस बच्चे के जरिए मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप के दरमियान, 2 बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह ताला सुलह करेगा। और ये वाकई ऐसा हुआ कि हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उन्होंने अपनी खिलाफत हवाले कर दी। और इस तरीके से आपको मालूम है, यह भी हमारा अकीदा है कि महदी जो आएंगे, क़यामत के 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी महदी हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सहाबा के साथ मैदान महशर में जमा फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मजलूमों की हिफाजत फरमाए, कमजोरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों को उनके जुल्म का मजा चकाए। अल्लाहुम्मा क़ातिलिल कफ़रत वल मुशरिकीन अल्लज़ीना युक़ातिलूना अवलियाक, अल्लाहुम्मा अलैका बिहिम फ़इन्नहुम ला युअजिज़ूनक। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.